کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ زندگی میں مشکلات کیوں آتی ہیں؟ جب حالات ہمارے حق میں نہ ہوں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اکثر لوگ فوراً قسمت کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں یا ہمت ہار بیٹھتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ شاید ہر پریشانی کے پیچھے کوئی حکمت چھپی ہو؟ آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہا ہوں جو ہمیں سکھائے گی کہ کیسے صبر اور اللہ پر یقین ہر مشکل کو آسان بنا دیتا ہے۔ یہ کہانی ہے بلال کی، جو ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہتا تھا۔ آئیے جانتے ہیں کہ کیسے بلال نے اپنی زندگی کے اتار چڑھاؤ کا سامنا کیا اور ہمیں ایک قیمتی سبق دیا۔ ایک گاؤں میں بلال اور اس کا بیٹا حسن رہتے تھے۔ وہ ایک نیک اور صابر انسان تھا۔ اس کی زندگی کا اصول یہ تھا کہ محنت کرو اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو۔ بلال کے پاس ایک گھوڑا تھا جو اس کی روزمرہ زندگی میں اہم کردار ادا کرتا تھا۔ ایک دن اچانک بلال کا گھوڑا کہیں بھاگ گیا۔ جب یہ خبر گاؤں میں پھیلی تو لوگ بلال سے اظہار افسوس کے لیے اس کے پاس پہنچے۔ گاؤں والے کہتے ہیں، بلال بھائی، یہ بہت برا ہوا، تمہارا گھوڑا گھر سے بھاگ گیا ہے، آپ کا تو بہت نقصان ہو گیا ہے، آپ تو بہت بدقسمت ہو۔ تو اس وقت بلال بہت ہی پرسکون لہجے میں کہتا ہے، پریشان کیوں ہوتے ہو بھائی؟ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، شاید اس میں ہمارے لیے کوئی بہتری ہو، ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ تو اس وقت گاؤں والے چلے جاتے ہیں۔ چند دن بعد بلال کا گھوڑا واپس آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ 3 مزید اور گھوڑے بھی لے آتا ہے۔ جب گاؤں والوں نے یہ دیکھا تو وہ حیرانی اور خوشی کے ساتھ پھر بلال کے پاس آ پہنچے۔ پھر گاؤں والے کہنا شروع کر دیتے ہیں، بلال بھائی دیکھا نا، قسمت نے تمہارا ساتھ دیا، اب تمہارے پاس 4 گھوڑے ہیں، واقعی تم بہت ہی خوش نصیب شخص ہو۔ بلال پھر مسکراتے ہوئے کہتا ہے، یہ میری قسمت کا کھیل نہیں بھائی، جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مہربانی سے ہوتا ہے، وہی بہتر جاننے والا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ تو پھر گاؤں والے چلے جاتے ہیں۔ ایک دن بلال کا بیٹا حسن نئے گھوڑوں کو ٹرین کر رہا ہوتا ہے کہ اچانک ایک گھوڑا اسے زور سے لات مارتا ہے، جس سے حسن کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ خبر سن کر پھر گاؤں والے بلال کے گھر آ جاتے ہیں۔ گاؤں والے کہتے ہیں، بلال بھائی، یہ تو بہت ہی برا ہوا، تمہارے بیٹے کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، اب دیکھو نا، یہ گھوڑے خوش قسمتی نہیں بلکہ آپ کے لیے بدقسمتی لائے ہیں۔ بلال پھر پرسکون لہجے میں کہتا ہے، کیوں فکر کرتے ہو بھائی؟ ہر آزمائش اللہ کی طرف سے آتی ہے، شاید اس میں بھی ہماری کوئی بہتری ہوگی، ہمیں بس صبر اور بھروسہ رکھنا چاہیے۔ کچھ دن بعد ملک میں جنگ چھڑ جاتی ہے اور فوج گاؤں کے تمام نوجوانوں کو اپنے ساتھ جنگ میں لے جانے کے لیے آ جاتی ہے، مگر حسن کی زخمی ٹانگ کی وجہ سے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور گاؤں والے پھر آ جاتے ہیں اور بلال سے کہتے ہیں، بلال بھائی، واقعہ ہی تمہاری باتیں تو سچ نکلی، حسن کی چوٹ تمہارے لیے رحمت بن گئی، ورنہ وہ بھی جنگ میں چلا جاتا۔ تمہارا بیٹا تمہارے پاس تو ہے، زندہ ہے، جبکہ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارے بیٹے واپس لوٹ کر آئیں گے بھی یا نہیں۔ بلال پھر نرمی سے کہتا ہے، یہ سب اللہ کا کرم ہے بھائی، ہم کچھ نہیں جانتے، وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، ہمیں ہر حال میں شکر گزار رہنا چاہیے۔ گاؤں والے بلال کو داد دیتے ہیں اور پھر وہاں سے خوشی خوشی چلے جاتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے پیچھے اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، بس ہمیں صبر اور بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے چیزیں 2 وجہ سے چھینتا ہے، ایک یا تو اللہ تعالیٰ اس چیز کے بدلے آپ کو کوئی بہتر چیز مہیا کرنے والا ہوتا ہے، یا دوسرا وہ چیز آپ کے لیے کسی نقصان کا باعث بن سکتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز سے دور کر دیتا ہے۔ تو ناظرین، کیا آپ بھی زندگی کے ہر موڑ پر اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے تو آج سے اپنے دل کو مضبوط کر لیں
کیونکہ اللہ ہمیشہ ہمارے لیے بہترین فیصلہ کرتا ہے۔